اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس اقرار رکھا ہے۔ اور کافر بولے رحمان نے اولاد اختیار کی، بے شک تم حد کی بھاری بات لائے۔ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں دھڑک مسمار ہو کا، اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے، بے شک وہ ان کا شمار جانتا ہے، اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور اکیلا حاضر ہوگا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، عن قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یونی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑیالو لوگوں کو اس سے ڈر سناؤ۔ اور ہم نے اس سے پہلے کتنی سنگتیں کھپائیں، قومیں ہلاک کر دیں، کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی بھینگ ذرا بھی آواز سے سنتے ہو؟ اے محبوب، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑو، ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو۔ اور اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے، اور وہ بڑی مہربان والا، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں اور جو کچھ اس سے گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ اور اگر تو بات پکار کر کہے تو وہ بھید کو جانتا ہے، اور اس سے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے۔ اللہ کے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اسی کے ہیں سب اچھے نام، اور اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھہرو، مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں۔ پھر جب آگ کے پاس آیا، ندا فرمائے گی کہ اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے، اور میں نے تجھے پسند کیا۔ اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے، بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اس سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے۔ تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا، پھر تو ہلاک ہو جائے۔ اور تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ، عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں،
اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ فرمایا اسے ڈال دے اے موسیٰ، تو موسیٰ نے ڈال دیا، تو جبھی وہ ڈرتا ہوا سانپ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ فرمایا اسے اٹھا لے اور ڈر نہیں، اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا، خوب سفید نکلے گا بے کسی مرد کے۔ اور ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا دیں۔ فرعون کے پاس جا، اور اس نے سر اٹھایا، عرض کی اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر، اور میری زبان کا گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون۔ اس سے میری کمر مضبوط ہو کر اور اسے میرے کام میں شریک کر، کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں اور بکثرت تیری یاد کریں۔ بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ، تیری مانگ تجھے عطا ہوئی۔ بے شک ہم نے تجھ پر ایک بار اور احسان فرمایا، جب ہم نے تیری ماں کو اعلام کیا جو اعلام کرنا تھا، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، تو دریا اسے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھا لے، جو میرا دشمن اور اس کا دشمن۔ اور میں نے تجھے اپنی طرف کی محبت ڈالی، اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو۔ اور تیری بہن چلی، پھر کہا کیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں؟ تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھر لایا کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کرے۔ اور تو نے ایک جان کو قتل کیا، تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھے خوب جانچ لیا، تو کئی برس مدین والوں میں رہا، تو پھر تو ایک ٹھہرے ہوئے وعدے پر حاضر ہوا۔ اے موسیٰ،